کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 12 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ چند ایک اہم نکات اور جو سپاروں کا سٹرکچر ہوگا اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس درس کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صرف چند نکات کے ذریعے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ سب کو موٹیویٹ کرنا، ابھارنا، تہذیب کرنا کہ قرآن کریم کا سیکھنا کتنا اہم ہے. اس ظاہر بات ہے 15-20 منٹ میں تو یہ چیزیں کور نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پارہ جو ہے اس میں جی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری صورت سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک نام ثابت ہیں. کسی بھی صورت کے جو نام کی کثرت ہے یا کسی بھی پرسنالٹی کی نام کی جو کثرت ہے وہ اس کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے. یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک نام ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی ایک نام ہیں. سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام. سورہ فاتحہ ہے سورہ، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اسے الرقیہ بھی کہتے ہیں. اس کے ناموں کی جو کثرت ہے وہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے اہم اور سب سے عظیم سورت جس کو کہتے ہیں وہ کسی کا ہے؟ بولے بھائی. سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے. عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے. اتنی عظیم ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو تو اس کو دن میں کم از کم 17 مرتبہ تو اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے. اور نماز کے اندر ظاہری بات ہے ہر رکعت اس کے بغیر، اگر کوئی رکعت اس کے بغیر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو مرکزی مضمون ہے سورت کا وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ سے دعا کرنی ہے وہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی جو آیت ہے. لیکن اس کے شروع میں اگر آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ آداب دعا ہے کہ دعا جو ہے وہ کرنی کیسے ہے. پھر اس کے بعد دعا کرنی کس سے ہے؟ استحقاق دعا وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا کرنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور دعا جو کر رہے ہیں اس کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم والضالین. یہ اس کی وضاحت ہے کہ بھئی ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بندے نہیں بننا چاہتے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ سورہ فاتحہ کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر کیا اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے. پھر جہاں پہ دعا کی کرنے کے بعد بتایا دعا کی وضاحت کی ہم نے تو اس میں کہا المغضوب اور الضالین کا راستہ نہ دکھا. تو مغضوب جو لوگ ہیں مغضوب ان کا تذکرہ جب قرآن کریم نے کیا ہے، میں بولنا بھی ہے تھوڑا دور رہے گا. المغضوب کا جو تذکرہ ہے جو قرآن کریم نے کیا ہے بھائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بتایا کہ مغضوب سے تو کئی قومیں مراد ہو سکتی ہیں لیکن بطور خاص جو قوم مراد ہے وہ یہود ہے. کون ہے؟ یہود. اور یہود کا جو تذکرہ آپ کو ملے گا وہ سورۃ بقرہ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا. پھر الضالین ہے، اس سے کئی لوگ مراد ہو سکتے ہیں، کئی اقوام مراد ہو سکتی ہے، لیکن بطور خاص اگر اس سے کوئی مراد ہے حدیث میں بھی ہے کہ وہ مراد ہے عیسائی. ان کا تذکرہ آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گا. اس اعتبار سے سورہ فاتحہ تمہید ہے، مکمل تمہید. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ. ابھی میں نے آپ کو یاد بھی کروانا تھوڑا تو آپ نے بول لینا. میں جمعے میں نہیں بلواتا لیکن ابھی بلواؤں گا. تو دوسری سورت کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ. سورۃ بقرہ جو ہے اس میں چونکہ ایک گائے کا قصہ ہے اس اعتبار سے اس کو بقرہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت اہمیت کے بارے میں بتائی آپ نے کہا یہ سنام القرآن، یہ ایسے ہے جیسے ہر ایک چیز کی ایک ڈومیننٹ پارٹ ہوتا ہے. ہر ایک چیز کا ایک ڈومیننٹ انسان کا کیا ہے؟ چہرہ. ٹھیک ہے. آپ چہرے سے پہچان جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا
جو قرآن کریم کا ڈومیننٹ حصہ ہے، سنام کہتے ہیں بیسیکلی جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ البقرہ۔ کون سی صورت ہے؟ بھول جاتے ہیں، جان بھول کے بتا نہیں رہے آپ لوگ، بولے نا بھائی کون سی صورت ہے؟ سورہ البقرہ۔ یہ قرآن کی سنام کوہان، اس کا مطلب ہے قرآن سب ایک طرف، اور یہ جو حصہ ہے قرآن کا جو سورہ البقرہ والا ہے یہ اس میں بڑا ڈومیننٹ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوین کہا، زہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ کأنہما غمامتان، ایسے آئیں گی قیامت کے دن جیسے سائبان ہوتے ہیں، جیسے پرندے ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان کے ساتھ خاص محبت کرتا ہوگا، جو بندہ ان کے ساتھ خاص محبت کرتا ہوگا، ان کو پڑھتا ہوگا، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صورتیں تحاجانی عن اصحابہما، اپنے صاحب کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں جھگڑا کریں گے، اپنے ساتھی کے بارے میں جھگڑا کریں گے، اور قرآن کریم جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اس کو تو کہے گا کہ بھائی یہ بھی صاحب کہتے ہیں، قرآن کریم جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اس کو جو ہے قرآن کریم جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا، حدیث میں آتا ہے اس کی سفارش کروا کے چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس گھر میں آپ سورۃ البقرہ تلاوت کریں، اس لیے باروں بندے جا کے تلاوت نہیں کرنی، آپ تلاوت کرنی، ٹھیک ہے۔ باروں میں کیسا بندے دے دو تسی آپ کیوں نہیں سیکھتے ہوئے، تو آپ نے خود تلاوت کرنی ہے گھر کے لیے، آپ کا گھر ہے بھائی، باروں بندہ آئے گا تو ادھر کا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ دل نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا بھائی بڑے پھاٹے کا تو کھڑک رہے ہیں، سمجھے گا نہیں، یہ تسی کام نہیں کرنا، جہاں کام سنت ہے وہ اس سے آپ نے سوچنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ اس کی ترتیب سمجھ لیتے ہیں سورۃ بقرہ کی۔ سورۃ بقرہ کی ترتیب اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی آیات جو ہیں اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گروہ مومنوں کا گروہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ہمیں وہاں پہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں کی صفات جیسی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے، 2 آیات پر مشتمل ہے، جو کہ کافروں کا گروہ ہے۔ وہاں پہ جب ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہم لا تجعلنا منہم، الحمدللہ نہ ہم ویسے ہیں نہ ان لوگوں جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافر نہ پیدا کیا ہے، ہم لا نجعلنا منہم، ہم ان میں سے ہیں ہی۔ تیسرا گروہ جن کا ذکر کیا ہے اور کافروں سے زیادہ آیات ان کے بارے میں ہے، وہ منافقوں کا گروہ ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان نفاق کی علامات سے بچ جائے جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ، دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں منافقوں میں سے نہ بنانا۔ اس کے بعد اگر آپ اس سورت کی ترتیب دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد سب لوگوں کو مخاطب کیا اور دعوت دی، یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، اور پھر انسان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کب پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو ہوتا ہے نا، یعنی ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سارا اس کے بعد ذکر ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے آئے ہیں، کون ہیں، کیسے آدم کو پیدا کیا، خیر و شر کی آپس میں لڑائی کیا ہے، آفٹر دیٹ انسان دنیا میں کیسے آیا، اور پھر دنیا میں اس کی ہدایت کا جو سامان ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور دوسری جگہ پہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، ٹھیک ہے۔ تو وہ پورا گویا انسان کو کہاں پیدا کیا، کیسے نیچے آیا، اب کیسے اس کی انتظام و انصرام ہوگا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے ذکر میں اس سورت کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر اس پیرائے میں کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی، وہ کافی ساری نعمتیں گنوائی، پھر تم نے ان نعمتوں کو کیسے کیسے جھٹلایا، یہ آگے اب چونکہ تم نے یہ کام کر دیا ہے، اب ہم تم سے یہ منصب امامت جو ہے وہ چھین کے
ہم اسماعیل کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ چند ایک چیزیں نعمتوں اور اسباب میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دیکھو ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دی, تورات سے نوازا, من و سلوہ سے نوازا, بادلوں کے سائبان کے تم مزے لیتے رہے, اور پھر تمہارے لیے الگ الگ چشمے جاری کیے, 12 چشموں کا ذکر کیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ بچڑے کی پوجا کی, اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا, آیات الہی کا انکار کیا, انبیاء کو قتل کیا, اور یوم السبت تم نے کہا اس دن عبادت کرنی ہے, اس دن تم نے تعویلیں کر کے حرام کام کا ارتکاب کیا, تم نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی, اور گائے کو ذبح کرنے میں جان بوجھ کے تاخیر کا شکار رہے, تحریف آیات سے تم نے کام لیا, دنیاوی فائدوں کے لیے آیات کو موڑ کر کے تم یہ کام کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کا ایک بڑا تفصیلاً ذکر کیا ہے, اور وہ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, اس بات سے ذکر کیتا ہے. اس بات ذکر نہیں کیتا تو دیکھو بھائی بنی اسرائیل کے بارے میں ساڑھے بارے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے بارے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم میں کسی کا بھی تذکرہ, تو وہ ہمارے لیے انڈائریکٹلی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے آخر والا اگر آپ پورشن دیکھتے ہیں اسی پارے کے اندر تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, اور یہودیوں سے کہا کہ یار تم تو ابراہیم کو مانتے ہو اور تم دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم تو بھائی یہ نہیں ہے, ہم تو ابراہیم کو مانتے ہیں, ہم ابراہیمی ہیں, ٹھیک ہے, اور تم اولاد یعقوب سے ہو. اولاد یعقوب اسحاق ابراہیم وہ تو ایسے نہیں تھے, وہ تو ایسے تھے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ فرما بردار ہو جاؤ, وہ تمہاری طرح یہ کام نہیں کرتے تھے, وہ فوراً فرما بردار ہو جاتے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے سے اس پیرائے میں اس پورے پارے کو ذکر کیا ہے. تو یہ اس کا جو میکرو سٹرکچر ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. چند ایک عام نکات اور اس سے حاصل شدہ اسباب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس بارے کے اندر سے. آپ دیکھیں کہ کتاب نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اسی میں ایک ذکر کیا گیا کہ جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے نا, یعنی اگر ہمارے لیے جو سبق ہے لرننگ آؤٹ کمز, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. اس میں یہ ہے بڑی اہم بات کہ کتاب اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا, یہ کتاب اللہ قرآن کریم, اس کی زندگی آرزوؤں سے زیادہ کچھ نہیں, اس کی زندگی آرزوؤں سے زیادہ کچھ, اور اللہ خیر کرے گا اور یہ ہوگا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنت کے آپ بھی چل جاؤں, ان کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم. قرآن نے ذکر کیا, قرآن کیا کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کچھ لوگوں کی زندگی کیسی ہے کہ جو امی کتاب اللہ نہیں پڑھتے, لا يعلمون الكتاب, نہ پڑھتے ہیں نہ اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی زندگی الا امانی, کچھ نہیں, کچھ نہیں, الا کا مطلب کچھ نہیں, کیا ہے امانی, آرزوئیں ہیں چند ایک جو انہوں نے ٹکائی ہوئی ہیں, او یار خیر ہے یہ اس جہاں میں ہم ذرا گزر لے گا, اور یہی چلنا پڑتا ہے, فلو وذ فلوئنگ اسٹریم ہونا پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. پھر قرآن کریم نے آیت نمبر 81 ہے, آیت نمبر 12 ہے, 2 دفعہ ایک پیرائی کی بات. قرآن نے کہا بالا, پھر ایک اور موقع پہ کہا بالا. پہلا بلا آپ دیکھیں گے نفی کی صورت میں, ایک بلا مثبت کی صورت میں. تو وہ جو مثبت اور منفی کا آپس میں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بلا من کسب السیئۃ, جو برا کام کرتے ہیں اور برا کام کرنے کے بعد شرم نہیں آتی ان کو, یعنی وہ رجوع نہیں کرتے ہیں, کوئی نہیں, اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں, آپ کر رہے پھر کی ہے یار میں کو بخا ہے, اس طرح کہتے ہیں. بخا کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, برے شخص کا بھی ساتھی ہوتا ہے اور اچھے شخص کا بھی ساتھی ہوتا ہے. اس لیے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبین. سورۃ نور چیپٹر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا. تو وہ یہ کوئی یہ نہیں سوچے کہ میرا ساتھی ہے تو میں جرم کنٹینیو رکھوں. بلا من کسب السیئۃ, جس نے برائی کا کام کیا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَۃٌ, اور اس کو اس کی برائی نے گھیر لیا, پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ اولئک اصحاب النار,
لیکن اس کے برعکس بلا من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے پھیر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے لیے پھیر لیا، ایمان لے کے عمل صالح کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے اس کے اندر. اور میں آخری بات کر کے، مجھے ابھی ٹائم ہی یاد نہیں ہے کتنے میں شروع کیا تھا میں نے. 4 سے ابھی 16 منٹ چل رہا ہے. 16 منٹ میں چلیں ٹھیک ہے، بتا دینا بھائی. تو 2-3 منٹ ہے. تو میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی صورت کے اندر اگر آپ دیکھیں معاشرہ کب انتہائی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس کا ایک فیکٹر ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہود ایسے تھے اور وہ ذکر کیا قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ معاشرہ اس وقت انتہائی اخلاق کی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ جب وہ تعویذ کے ذریعے اور جب وہ ایسے سمجھیں کہ جادو کے ذریعے اور مختلف حربوں کی صورت میں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، خاوند اور بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی کے لیے کوشش کریں. تو ایسا معاشرہ کیسا ہوگا؟ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرے. اگر کوئی شخص بھی کرے گا تو اس نے بھی ایسی حرکت کی جو انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت. یعنی آپ دیکھیں کتنے ہی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، انفارم ہوتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچتے ہیں کہ فلاں شخص تعویذ کرو، فلاں عورت نے کرا دی ہے، فلاں بندے نے کرا دی ہے، فلاں نے یہ کر دی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو تعویذ کرواتے نہیں ہیں، جادو کرواتے نہیں ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ 2 خاندانوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، لڑائی کروانے کا باعث بنتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ادھر کی ادھر کی ادھر. قرآن کریم نے اس کو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی نالا اور ناراض کرنے والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ والا کام کرے. یہود کرتے تھے آپس میں خاندانوں کے اندر یہ معاملہ. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو کلوز کرتا ہوں. اولاد کی تربیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ذکر کیا جناب یعقوب کا، جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کا، یہاں پہ بطور خاص جناب یعقوب کا ذکر ہے، تو کہا کہ زندگی میں تو ان کو فکر تھی ہی اپنی اولاد کی تربیت کی، زندگی کے بعد کی فکر بھی ان کو لائق تھی کہ جب میں دنیا سے چلے گیا تو یہ کیا کریں گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کے رسول آپ اس وقت حاضر نہیں تھے جب ہمارے نبی یعقوب کو موت آ رہی تھی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ اپنے بچوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو. کیسی فکر لائے. تو اولاد کی فکر یہ آج کا ایک اور پیغام ہے، وہ ہم سب کو کرنا انتہائی ضروری ہے. اور جناب اسماعیل کے بارے میں بھی قرآن میں یہی بات ہے، وہ چیپٹر 16 میں ہے سورۃ مریم میں، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا. اس پارے کی آخری آیت میں یہی کہا گیا، پیغام آپ پہنچا دیجئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کو یہ بات بھی سمجھا دیجئے، پہلے لوگ بھی گزرے ہیں، آپ نے بھی گزر جانا ہے. اچھے کام کرنے والے کا انجام اچھا ہے اور برے کام کرنے والے کا انجام برا ہے. کسی کے بدلے کسی اور کی جان کو نہیں پکڑا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.